پہلے حصے میں آج ہم نے تجوید کا سبق تو نہیں پڑھا، لیکن ہم نے تجوید کے مطابق نماز کی درستگی اور اصلاح کی ہے۔ حصۃ القواعد، حصۃ القواعد یعنی گرامر ہے، جس کا تعلق ترجمے کے ساتھ ہے۔ اس میں سب سے پہلی ابتدائی بات یہ ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ ما یتلفظ به الانسان، انسان جس چیز کے ساتھ تلفظ کرتا ہے، ہم جو کچھ بات کرتے ہیں، الفاظ، ان کو الفاظ کہیں گے۔ لفظ کی جمع ہے الفاظ، یعنی پھینکنا، نکالنا، پھینکنا۔ اور پھینکے جانے والی آوازوں میں پھر دو طرح کی انسان آواز نکالتا ہے، ایک بامعنی ہوتی ہے اور دوسری بے معنی ہوتی ہے۔ بے معنی اس کا ہمارے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں، کوئی کنسرن نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ بامعنی جس کا کوئی مطلب مراد ہے، کوئی معنی موجود ہے، وہی ہمارا حصہ بنے گی۔ لہذا ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کیا ہے؟ اصل میں جو ہم لفظ بولتے ہیں کلمہ، تو کلمات جس کی جمع ہے، تو کلمہ وہ ہے جس کا کوئی معنی ہوگا۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ مہمل کسے کہیں گے؟ ہر بے معنی، جیسے ہم کھانے کے ساتھ وانا کا استعمال کرتے تھے، روٹی کے ساتھ ووٹی کہہ دیتے ہیں۔ اب ووٹی کا یا وانے کا کوئی تعلق، کوئی معنی نہیں۔ تو ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی تعریف کیا ہوگی؟ بولیے گا۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ میرے ساتھ بولیے گا، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کی تعریف آ جاتی ہے، اس کی اقسام آ جاتی ہیں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف۔ اب الحمد سے لے کے والناس تک پورا کلام مجید کلمہ کی ان تینوں قسموں پر ہی مشتمل ہے۔ یا وہ کلمہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ جب ہمیں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ کلمہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، تو ہم اس کا معنی کرنے میں آسانی محسوس کریں گے اور آسانی سے ہم اس کا ترجمہ کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جو کسی کی خوبی کو یا کسی کی برائی کو، کسی کی صفت کو ظاہر کرے۔ ایسا کلمہ جو کسی کی صفت، خوبی یا برائی کو ظاہر کرے۔ اور جیسے آپ کسی بھی چیز کا نام ہے، وہ شخص، حیوان، جگہ، چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز، جگہ، شخص یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں، جس سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے ہمارے سامنے یہ پنکھا ہے، اے سی ہے، ٹھیک ہے، کلاک ہے، یہ لائٹس ہے، دیوار ہے، یہ ساری اسماء میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز، ہر انسان، ہر جگہ، ہر مکان، اس کے نام کو اسم کہا جائے گا۔ مکۃ، مدینۃ، قلم، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کی صفت ظاہر ہو رہی ہے نا، اس کی۔ پنکھا تو نام ہو گیا۔ ہاں جی، پنکھا تیز ہے، تیز ہے وہ بھی، جی تیز بھی اسی میں آ جائے گا۔ ہاں جی، آگے ہاں جی، ہاں جی جی، آگے اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں پھر جنس آ جاتی ہے، عدد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جو ہے وہ اس کا تذکیر اور تانیث آ جاتی، بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو ابھی آپ اتنا ہی ذہن نشین رکھیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں اتنا کافی ہے اس کی پہچان کے لیے کہ جس کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں، وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ جس کلمہ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں، وہ کلمہ، جیسے محمدن، قلم، ٹھیک۔ تو جس بھی کلمہ کے آخر میں 2 پیش ہوگی، 2 زبر ہوں گی یا 2 زیر ہوں گی، وہ کلمہ اسم ہوگا۔
یا جس کلمہ کے شروع میں الف لام ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا۔ پھر اس اسم کی کیا کنڈیشن ہے؟ الف لام ہو تو اس کو کون سا اسم کہیں گے، الف لام نہ ہو تو ان کو کون سا اسم کہیں گے، یہ پھر الگ اس سے آگے پھر جا کے مزید مضامین شروع ہو جائیں گے۔ آپ بنیادی طور پہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کلمہ اسم ہوگا جس کے شروع میں الف لام لگا ہو یا اس کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کلمہ پر یک وقت الف لام بھی ہو اور آخر میں دو زبر دو زیر یا دو پیش ہو، یا تو الف لام ہوگا شروع میں یا پھر آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گے۔ اسم پر بیک وقت یہ دونوں نہیں آ سکتی۔ الف لام دراصل اس میں معرفہ کی نشانی ہے اور دو زبر دو زیر دو پیش اس میں نکرہ کی نشانی ہے۔ معرفہ کہتے ہیں خاص کو اور نکرہ کہتے ہیں عام کو۔ جب جی یہ دونوں اکٹھے نہیں، یا تو وہ معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ یہ جیسے آپ انگلش میں دی کا لفظ لکھ دیتے ہیں ساتھ، دی بک، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ نے کہا فقط بک تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جب آپ نے دی بک کہا، دی سکول کہا تو وہ اس معرفہ بن گیا۔ اسی طرح سے جب آپ نے کہا الکتاب، القرآن، الرحمن، ٹھیک ہے، الرحیم، تو اس سے وہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ ہٹا دیں الف لام اور آخر میں آپ رحیم، رحمان یوں پڑھیں گے تو پھر وہ نکرہ ہو جائے گا۔ تو یا الف لام ہوگا یا پھر آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی۔ یہ اسم کی دو علامات ہوگی۔ اسی طرح جس کے آخر میں گول تا ہو، جیسے صلاتن کا لفظ ہے، صلاتن، زکاتن، وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے۔ ہاں پیشے بھی آ رہی ہیں لیکن گول تا بھی آ رہی ہے نا۔ صلاتو بھی ہو سکتا ہے، زکاتو بھی ہو سکتا ہے، صلاتا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش بھی ہو سکتی ہے، صلاتن بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب شروع میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ میں الف لام آ گیا، آخر سے اس کی جو ہے وہ تنوین ختم ہو گئی۔ لیکن میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ آخر میں گول تا ہو۔ ہاں جی، جیسے تانیث میں ہم کلمات استعمال کرتے ہیں، عائشہ تن، ٹھیک ہے، فاطمہ تن، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آخر میں گول تا ہو تو وہ کلمہ اسم ہوگا۔ پھر جس کے شروع میں یا حرف ندا اس کو بولتے ہیں، حرف ندا ہو تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا، کیونکہ ندا صرف اور صرف کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی جاندار چیز کو ہی دی جا سکتی ہے، یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، تو جس کلمہ کے شروع میں حرف یا لگا ہوا ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا۔ یا ایھا بھی ہو سکتا ہے، یا علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں مل کے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ علیحدہ علیحدہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یا لگا ہو یا ایھا لگا ہو یا دونوں لگے ہوں تو یہ کلمہ، وہ کلمہ بعد میں آنے والا اسم ہوگا۔ اسی طرح جس کلمہ کے آخر میں یا آ رہی ہو، اینڈ پر، یہ چھوٹی والی یا جس کو بولتے ہیں، اس کو یا نسبتی یا ضمیری کہا جاتا ہے، آخر میں یا نسبتی لگی ہو، جیسے مکی، مدنی، قرشی، قرشی، مکی، مدنی، ٹھیک ہے، تو آخر میں یا لگی ہو تو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے۔ یہ چند ایک علامات اگر آپ ذہن میں نشین کر لیں، یہ 5-6 میں نے علامات بیان کی ہیں، تو آپ اس سے تقریباً 80-90% اسم کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی لمبی چوڑی تفصیلات اس کے پڑھنے بغیر صرف ان 5-6 چیزوں کو ذہن نشین کر لیں۔ جس کلمہ کے شروع میں الف لام ہو، جس کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہو، جس کے شروع میں حرف ندا آ جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح جس کے آخر میں گول تا آ جائے، جس کے آخر میں یا نسبتی آ جائے، وہ کلمہ اسم ہوگا۔ اسی طرح سے فعل کی پہچان کیا ہے؟ فعل محمل جو ہے، جیسے پانی وانی وانی محمل ہے، رونا گونا گونا محمل ہے، کھانا وانا وانا محمل ہے۔ قرآن پاک میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو محمل ہو، نہیں ہے، نہیں ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کی اعجاز ہے۔ قرآن مجید دیکھیں، ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو اس میں پھر یہ چیز
वाज़ेह हो जाती है। चेयर इधर ना रख लें थोड़ी सी। पूरे कुरान पाक में कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जो मोमल हो, जिसका कोई माना ना हो। हर कलिमा जो है वो बामान। अच्छा, मैं ये बता रहा था फेल की पहचान। फेल की पहचान के लिए पहले चीज हमें ये समझनी है कि फेल कहते किसको है। फेल नाम को कहते हैं, काम को कहते हैं। फेल का माना होता है काम, और काम का ताल्लुक जमाने से होता है। ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं स्कूल में भी। और जमाने तीन होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अरबी में बुनियादी तौर पर दो फेल इस्तेमाल होते हैं, फेल माजी और फेल मुजारे। हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक ही फेल इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं मुजारे। मुजारे। अब अगर आप मुजारे की पहचान कर लें तो ऑटोमेटिकली आपको फेल माजी भी समझ में आ जाएगा। अब मुजारे के लिए 4 हुरूफ ज़हन नशीन कर लें, अलिफ, ता, या, नून। अलिफ, ता, या, नून। अलिफ, ता, या, नून। बोल दे मेरे साथ। जिस भी कलिमा के शुरू में इन 4 हुरूफ में से कोई हरफ आ जाए वो फेल मुजारे होगा। कम से कम 6 सीगे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 14 होते हैं। जब आप फेल मुजारे की बात करेंगे तो उसमें भी 14 सीगे आएंगे। ठीक है, अब 14 सीगों में से कई सीगे होंगे जिनके शुरू में ता आ रही होगी। हाजिर के 6 सीगे जो हैं, हाजिर के, गायब के 6 सीगे हैं, फिर उसके बाद हाजिर के 6 सीगे हैं। ता के 8 हैं और या के 4 हैं, एक अलफ का एक नून, एक अलिफ का एक नून का। ठीक है, शुरू में मैं अर्ज कर रहा हूँ, शुरू में फिर इधर जो है ना मुजारे अपना गायब के अंदर उसमें फिर 2 आ जाते हैं, ऐड हो जाती हैं 2। तो इस तरह 6 हाजिर की मिला के, 2 उधर से गायब की मिला के 8 हो जाते हैं। 8 वो और 4 दूसरे हो गए गायब के, 8 4 12, और फिर एक अलिफ के साथ और एक नून के साथ 14 हो जाते हैं। ये लंबी बात समझने की बजाय ये बाद में समझेंगे। आप इस वक्त सिर्फ इतनी बात समझ लें कि इन 4 हुरूफ में से कोई हरफ जिसके शुरू में लगा हो वो फेल मुजारे होगा। जी, मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल। जैसे आलम, क्या लफ्ज बोला मैंने? अब इसका तर्जुमा है मैं जानता हूं। अब सारे इस वजन पर आने वाले अल्फाज का तर्जुमा आपने इसी पैटर्न पर करना है। अअलमु, मैं जानता हूं। अनजुरू, मैं देखता हूं। अतमाउ, तमा क्या होता है? लालच करना। अतमाउ, मैं तमा करता हूं, लालच करता हूं। हाँ जी, नहीं, वो और लफ्ज होता है। अतआम वो होता है अतआमु, मैं खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अतआम ये है, मैंने बोला लफ्ज अतमाउ, क्या बोला मैंने? तमा। तमा तो ये मीम आइन, तमा लालच, मैं लालच करता हूं। ठीक है, इसी तरह से अनसुरु, मैं नुसरत से मदद करता हूं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी इसी पैटर्न पर लफ्ज आप ले आए, आपके ज़हनों में कोई भी लफ्ज आ जाए इसी पैटर्न पर। अदरकु, ठीक है, अदरिकु होता है, हाँ, अदरकु नहीं होता। ये जबर जेर पेश बीच में बदलती है, कभी जबर होती है, कभी पेश होती है, कभी जेर होती है। वो जबर जेर पेश बदल सकती है सेंटर वाले हरफ जी। हाँ, वो तो एक पूरा जुमला अलग अलग से हो गया ना। तो अअलमु के वजन पर आने वाले अफ़अलु, अकरमु, अफ्ताहु। अफ्ताहु फतह से है। अफ्ताहु क्या तर्जुमा करेंगे? मैं खोलता हूँ। अफ्ताहु, मैं खोलता हूँ, इब्तिदा से, मैं खोलता हूँ। हाँ जी, अफ्ताहु, मैं खोलता हूँ। तो अलिफ आ गया शुरू में,
फेल मुजारे है। नून आ जाए इसी पर अब आप नून लगाना शुरू कर दें, ना अलमू, अब इसका तर्जुमा होगा हम जानते हैं, तो ये भी फेल मुजारे, ना अलमू हम जानते हैं, नफ़अलु हम करते हैं, नंजुरु हम देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाँ जी, हम की आवाज देता है, नून हम की आवाज देगा, नंजुरु हम देखते हैं, नफ्तहु हम खोलते हैं, नफ्तहु हम खोलते हैं, नफ़क़हु हम समझते हैं, नतमउ हम नतमउ हम तमा करते हैं, नतअमु हम खाते हैं, नकुलु हम खाते हैं, नशरिबु हम पीते हैं। तो नून शुरू में आ जाएगा तो हम का तर्जमा और वजन यही रहा, पता चला ये फिल मुजारे है। इसी तरह ता शुरू में 6 हाजिर के सीगों में ता शुरू में आती है, तालमु तू जानता है, हाँ जी, अब ता शुरू में आ जाए तू का माना देगी, तालमु तू जानता है, तंजुरु तू देखता है, तफअलु तू करता है, तफक़हु तू समझता है, ताक़िलु तू समझता है, अकल करता है। तो अलगरज ता आ जाए तो तू का माना देगी बदल ये। इसी तरह या लगा दें यहाँ पर, या अलमु, अब तर्जमा हो जाएगा वो, या का माना है वो जानता है, यंजुरु वो देखता है, यफ़क़हु वो समझता है, ठीक है, यतमउ वो लालच करता है, यतअमु वो खाता है। तो या आ गई तो वो का तर्जमा दे। अलिफ ता या नून में से जब भी कोई हरफ किसी कलिमा के शुरू में होगा वो कलिमा फेल मुजारे होगा, वो कलिमा फेल मुजारे। अब उनके मानी मैंने बता दिए, अलिफ का माना है मैं, ता का माना है तुम, या का माना है वो, और नून का माना है हम। अब जब ये आप समझ गए, ये फेल मुजारे पूरा समझ गए आप। अब फेल माजी के लिए सिर्फ 3 हरफ होते हैं, कम से कम कितने हरफ होते हैं फेल मुजारे में? 3। फेल माजी में कम से कम 3 हरफ होते हैं, फेल माजी में कम से कम 3 हरफ होते हैं, 4 हरफ भी हो सकते हैं, 5 हरफ भी हो सकते हैं। माजी सुलासी, माजी रुबाई, माजी खुमासी, यानी 3 हरफी, 4 हरफी या 5 हरफी। अब उसमें से सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल है वो 3 हरफी का होता है और उसका वजन होता है फाइल, लाम के वजन पर फाआला। क्या है? फाआला, फाइला, फाउला, ये 3 वजन बोल रहा हूं मैं, फाआला, फाइला, फाउला। मेरे साथ दोहराइए, फाआला, फाइला, फाउला। आइन कलिमा के ऊपर जबर जेर पेश बदल रही है, फाआला, फाइला, फाउला। अब इस वजन पर आने वाले तमाम कलिमात वो फिर माजी होंगे। नसारा, फाला के वजन पर नसारा। अब फाला का माना है उसने किया, उसने किया। नसारा उसने मदद की, फिल माजी में, ठीक है, उसने मदद की। इसी तरह से फतहा उसने खोला, खलाका उसने पैदा किया, ठीक है। नजारा उसने देखा, ठीक, नजारा उसने देखा। शारीबा उसने पिया। इन 3 हुरूफ के वजन पर आने वाला हर कलिमा जो है फेल माजी होगा और उसका तर्जुमा भी हम फेल माजी में करेंगे। तो ये भी मुश्किल नहीं है, जब हम इसमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कलिमात आते जाएंगे तो आप इसको भी समझते जाएंगे। बाकी चंद एक और अलामात हो सकती हैं। जबर जेर पेश बदलती है, वो मैं हाँ मानी नहीं बदलते, मानी नहीं बदलते, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ये क्यों होता है, ठीक है। अभी आप बस ये ज़हन नशीन कर लें कि इस वजन पर आने वाला है तमाम कलिमात जो हैं वो फेल माजी होंगे। बाकी किसी कलिमा के शुरू में कद लगा हो या लक़द का लफ्ज लगा हो, सीन लगी हो या सौफा लगा हो, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये कलिमा फेल है। और हरफ की पहचान ही बड़ी आसान है। हरफ कोई लंबा चौड़ा कलिमा होता ही नहीं है, छोटा सा कलिमा होता है और वो अपना माना ही उस वक्त तक जो है वो वाज़े नहीं करता जब तक उसके साथ इस्म या फेल ना मिले। जैसे उर्दू में हम ने, को, से, में ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर फी, में जिसका माना है फी,
میں، من کا معنی ہے سے، الا کا معنی ہے طرف، ٹھیک ہے، علا کا معنی ہے اوپر، بی کا معنی ہے ساتھ یا پر. تو اس طرح سے یہ حروف استعمال ہوتے ہیں. تو حروف وہ ہوتے ہیں، حروف کی تعریف یہ کی جائے گی. جی ہیلپنگ ورب یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو خود سے اپنا معنی واضح نہیں کرتے، جو خود سے اپنا معنی واضح نہیں کرتے جب تک ان کے ساتھ اسم اور فعل نہ ملے. اور دوسرا ان کی پہچان یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ حرف ہے. اب آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، میں ایک آیت پڑھ کے پاس بات ختم کر رہا ہوں. الحمد للہ، اتنا حصہ سمجھ لیں. الحمد للہ. اب اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کلمہ کیا ہے. الحمد، الحمد، حمد سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ الف لام. تو حمد کا کلمہ فعل ہوگا، اسم ہوگا، حرف ہوگا؟ اسم ہوگا. للہ، للہ میں جو شروع میں لام ہے، لام زیر لی، لام زیر لی، یہ ایک ہی حرف ہے اکیلا، ٹھیک ہے، ایک ہی حرف. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لام زیر لی کیا ہے؟ حرف ہے. کون سا حرف ہے وہ ایک الگ بات ہے. لام زیر لی حرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا واسطے. آگے اللہ، خود اسم بتا رہا ہے کہ اسم اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اللہ، الحمد للہ. اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے، لفظ لی کا معنی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا معنی اللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے. اب ال نے کیا کیا ہے؟ ال نے اس کے اندر معرفہ کا معنی پیدا کر دیا اور اس کا معنی کیا جاتا ہے خاص. خاص. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. کے لیے کس کا معنی آ گیا؟ لام زیر لی کا. خاص تعریف اللہ کے لیے ہے. خاص تعریف اللہ کے لیے وہ پھر ہم تفسیر میں چلے جائیں گے، تفسیر میں چلے جائیں گے. اور تفسیر مختصر یہ ہے کہ ہر تعریف حقیقت میں بطور خاص اللہ ہی کی ہے. جی سب یا خاص، اور تمام تعریفیں یہ بھی لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، یعنی ایکچوئل تعریف کا حقدار اللہ ہی ہے. اصلی اور حقیقی تعریف خصوصاً اللہ کے لیے، خاص حمد، خاص تعریف اللہ ہی کے لیے. یعنی کسی بھی چیز کی آپ تعریف کریں تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. انسان کی تعریف کر لیں، کائنات کی کسی شے کی تعریف کر لیں، وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی کہلائے گی. تو تعریف حقیقت میں اللہ کے لیے ہے. جزاکم اللہ خیر.